بطول کا یہ سچ ہے کہ میری اماں بھی ان کی کنیز ہے. ظاہر سبزی ماما زہرا دیا کریزان یا تو لڑا کیا حضور سبحان اللہ حاضری لگنے. یہ سچ ہے کہ میری اماں بھی ان کی کنیز ہے. اگلے لفظ سارے بھائی کیا کریں میرا ہے باپ دادا بھی منگتا بطول کا. میرا ہے باپ دادا بھی منگتا بطول کا. الحمدللہ رب العالمین. ہر یوم ہر تہوار اہل سنت یہاں منایا جاتا ہے اور میری خوش نصیبی کہ ترجمان عالم اسلام حضور امیر المجاہدین آپ نے میرے دولت کے شہزادگان کے نگاہ کرم نہ فیض نہ حکم نہ فقیر حاضر خدمت سیدہ پاک کی بارگاہ سلام عرض کرنے واسطے حاضر حضرت کہنا والا شریف بڑی درگاہ اہل سنت کا بڑا اہل سنت کا مرکز اس سے میں حضرت ہاں آپ کو کیا گیا حضور سیدہ پاک کے بارے لوگ بڑے جناب معاملات کر رہے ہیں بڑے بڑے بیان دے رہے ہیں آپ کی فرمان دے ہو فرمایا اور جھلے ہو وہ ہستیاں قابل تحقیق نہیں وہ قابل تعظیم. لکھاں تقریرہ بھی کوئی کرے اس جملے نو نہیں پہنچتیاں قابل تحقیق نہیں. علامہ صفدر صاحب قابل تحقیق نہیں وہ قابل تعظیم نہیں. پھر آپ نے آدھا حضرت شعر پڑھے آپ نے تطہیر سے جس میں بہتے جمعے ان کی بھید و سدینت پہ ایسے باغے نزیازی نجابت پہ لاکھوں سلام ہیں جی ان کی بھید و سدینت پہ لاکھوں سلام حجرہ آلائے عفت پہ لاکھوں سلام. سارے جن کا آنچل نہ دیکھا مہر و ماہ میں سارے آپ میں شار پڑے لاکھوں سلام پڑھ کے سوال کرنا لے رہے ہو سکتا کوئی مختلف ہی مسئلہ کریں گے تاکہ نہ دے بیان میں تھوڑا جانا چکیا جائے ہائی لائٹ کیتا جائے تو جناب نزاد مسئلہ بنایا جائے. اور بابا جی نے فرمایا بچے لگ دے بچے لگ دے اور جنہ نوکری آلے رسول کی تھی ہوئے کسے مدان سے کنڈ نہیں رکھے حدیث دا میدان ہوئے پاوے صرف دا میدان ہوئے پاوے نحو دا میدان ہوئے پاوے فقہ دا میدان ہوئے اصول حدیث دا میدان ہوئے اور شریعت دا میدان ہوئے اور نبوت سے رسالت دا میدان ہوئے اور ختم نبوت سیدہ دیاں چٹیاں بھی شامل
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا حقیقت کیے حقیقت سونیا محبوب اے پیارے رسول اساں تیرے گھر والیاں پاک فرما چھڑے اساں تیری اہل بیت نو پاک فرما چھڑیا سونیا تیرے گھر والیاں پاک فرما چھڑیا غور کر نسبت رسول دی وجہ نسبت رسول دی وجہ تو طہارت مل رہی ہے کہ طہارت کیسی مل رہی ہے ہر عیب تو پاک ہر عیب تو پاک ہر جناب نجس تو پاک ہر نجاست پاک ہر غلاظت تو پاک عربی میں اللہ ایک لفظ ہاتھ مانے کی جان نجس جننے مانے استعمال ہوئے اہل بیت ہر مانے کے اندر پاک ہے اس پاکی دی جنی شانہ اللہ طہارت سبحان اللہ شان ملیا ہے او سیدہ زہرا حدیث پیش کر رہے ہیں تاجدار خطر نبوت والا تاجدار خطر نبوت والا ومن سب نبی جانا ومن سب نبی جانا اور سونا دلیلہ رسول اللہ نے کیا فرمایا کیا تک جو نبی کے بارے بات کرے اسے کاٹ کر رکھ دو کہ میرا اپنا حق پیش کرنے ہیں اقامہ خیر رشید ابن بابا جی خیر کرتے ہیں آدھر نظرہ اٹھا آج فقیر و شہیدہ کا پاکتا شہداد بھی خزانہ تھا وجہ آدھرہ ان فاطمہ بنت اور ایک حدیث رہی ہے میں پورے پاکستان سے پوری دنیا یہ باجی دا نوکری پڑھتا اور جب کہ نوکری فقیر پیش کی تھی یہ کسی یوں تو کھاتے جو مل گئے تو میں نہیں دیا تو جو کرو ذرا ان فاطمہ بنت حور دنیا میری بیٹی حور دنیا تھی میں کھا سونیا حور کے جنت میں چلن دیئے اور فرمایا میرے غلام او حور جنت میں چرا کے پاک اور میری سیدہ زمین تیرا کے بھی پاک حور جڑی ہے چلن دو ٹائم کو نہیں ہاں جناب کے چلو ہاں سیدہ جنت جناب زمین تیرا کے پاک منت تو جو کرنی بولتے بھی جائیں آخری الفاظ میں حدیث سے ابا سیدات سے لائے ہیں وقت نہیں ہے نا بس یہ سیدات کی زیارت کرو تسی بھی کرو میں بھی کر رہے ہیں سیدہ دی مار کا نظر پیش کر رہے ہیں او نوری مخلوق ہے سبحان اللہ میں چھلی آخر یہ گھر آج بھی چوکے آخر کیونکہ ہر اشارہ میرا جنت کا لوگ ہے تو ہر مکھیاں بول دو بھائی ہاں وہ جنت لا کے پاک حکیم الاسلام وہ جنت لا کے پاک تے میری بیٹی زمین تے لا کے پاک اور نوری مخلوق ہو کے پاک میری بیٹی انسانی مخلوق اگلی گل توجہ کرو گے بابا جی دے دیوانیوں جھوم جاؤ گے نوکر بابا جی دا خدمت پیش کر رہا ہے زہرا پاک دی بار نظر پیش کر رہا ہے بڑے بڑے محققین نے اندر میں گل کی ہے توجہ کرے آگے حور کسے دی بیٹی نہیں سیدہ تاجدار ختم نبوت دی بیٹی ہو کے بھی پاک اور کسے دی پیری نہیں بنی جدو قیامت والے دن اللہ مومنان حورا تا کرے گا وہ دو پیریاں بڑھن گیا آج کوئی نہیں صدقے جانا پر سیدہ مولا کائنات دی بیوی ہو کے بھی پاک
حسنین دی امی ہو کے بھی پاک اللہم اکبر اعراض کیے اگلے الفاظ وچ اجازت لے لیں بڑے پکیلا کے لفظ محبوب کریم نے بھی بولے ساڈے آقا مولا نے بھی بولے تے میں بھی انہاں پکیلا لفظاں نوں پکیلا ہی بول رہا لم تحد ولم تنفس میری بیٹی نو اللہ نے انج دا پاک فرمایا ہے ہن چشمان لکھ نہیں عورتاں نے معاملات تو میری بیٹی پاک ہے عورتاں نے معاملات تو میری بیٹی پاک ہے عورتاں نو پابندی مہینے بعد نہ نماز پابندی نہ پورا مہینہ پڑھ سکتیاں نے تے جے بچے دی ولادت ہوئے پھر بھی مسلسل نماز نہیں پڑھ سکتیاں 40 دن تک رکنا پڑتا صدقے جاواں ادھر مدینے پاک دے اندر سیدنا امام حسن دی ولادت ہوئی تے پھر ظہر دا ٹائم قریب ہے امام حسن دی ولادت ہوئی تھوڑی دیر تو بعد سیدہ پاک نے غسل فرما کے ظہر دی نماز ادا فرمائی بنت رسول سیدہ طیبہ ایک باری ہاتھ لگا کے آکھ جو مصطفیٰ دے دل دا چنین تے قرار واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن اب تشریف لاتے ہیں خطیب الاسلام مقرر شیریں بیان حضرت علامہ فاروق الحسن قادری صاحب نعروں کی گونج میں استغفار کیجئے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 بابا جی فرماتے ہیں فرانس کا دھواں نکل جاوے انج نہ رہو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 ختم نبوت زندہ باد زندہ باد الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درش پڑھنے کی الصلاة والسلام درش پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدنا رسول کرب کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے
رب کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ سیدہ علی حسین اور حسین، سیدہ علی حسین اور حسین، سیدہ علی حسن اور حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور ابو بکر و عمر حسین و علی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، مصطفیٰ کے یارانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے یارانے کی کیا بات ہے، اب کے آستانے کی کیا بات ہے۔ تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آخر نامدار شفیع و شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد قائد ملت اسلامیہ امیر محترم جگر گوشہ امیر المجاہدین حضرت علامہ صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مرکزی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، استاد العلماء سے امیر المجاہدین جگر گوشہ کی امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد انس حسین رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور محفل پاک میں موجود قبلہ بابا جی علیہ رحمہ کے سارے شعر، میرے آنکھوں کی عزت و ناموس کے سارے پہرےدار، میری دعا ہے مالک کریم اپنے کرم سے ہم سب کی حاضری قبول منظور فرمائے۔ سید پاک کی عظمت و شان کے حوالے سے جتنی مرضی گفتگو کی جائے، ہم سب کی عمریں کم ہیں اور ان کی شان بہت زیادہ ہے، ان کی شان بڑا اور بڑا ہے، ہر لحاظ سے بڑا اور بڑا ہے، جس طرف سے دیکھا جائے اس طرف سے بڑا اور بڑا ہے۔ میرے آنکھوں مولا کی نسبت سے دیکھیں، میرے آقا مولا کے نواسوں کی طرف سے دیکھیں، مولا کائنات کی طرف سے دیکھیں، جس لحاظ سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عظمتوں اور شانوں سے نوازا۔ یہ ہم نے قبلہ امیر المجاہدین سے یہ سیکھا طریق ادب کہ جب بھی سیدہ پاک کا نام آتا تو آپ انہیں جھکا لیتے اور ہاتھ اس طرح بلند فرماتے، اور جب ایک بار کسی نے پوچھا کہ حضور اس کی وجہ کیا ہے، آپ نے فرمایا بروز محشر تمہیں پتہ ہے کہ آواز دی جائے گی کہ اے اہل محشر نظریں جھکاؤ، سیدہ پاک پر صراط سے گزرنے والی ہے۔ تو ہم اس لیے ابھی سے نظریں جھکاتے ہیں کہ پہلے سے عادت بنی ہونی چاہیے جب سیدہ کا نام آئے تو نظریں خود بخود جھک جانی چاہیے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ آج پورے پاکستان میں نہیں، پورے عالم اسلام میں
اہل سنت و جماعت کا وہ صحیح نظریہ جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ان سب کے ادب کو مد خاطر رکھ کے جو پوری دنیا تک صحیح اسلام کی عکاسی کرتا ہے، وہ نظریہ وہ ہے جو سامنے لیٹے ہوئے اس مرد کلندر نے پوری دنیا کے سامنے آشکار کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے وہ افکار جو لوگوں کو وقت گزرنے کے ساتھ سمجھنے میں جس میں دشواری ہوئی تھی، ان تمام چیزوں کو صحیح معنی میں اگر کسی نے سمجھایا ہے تو وہ قبلہ امیر المجاہدین نے سمجھایا ہے۔ میں نے حضرت کے ایک مخالف کی تقریر سنی، جب قبلہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس نے ایک لفظ کہا بڑا خوبصورت، اس نے کہا کہ دیکھیں تصنیف ختم نبوت کے معاملے میں تصنیف بڑے لوگوں نے کی، تقریر بڑے لوگوں نے کی اور بڑے لوگوں نے تعریف کا کام کیا، لیکن ختم نبوت کے معاملے میں جو تفہیم مسئلہ ختم نبوت علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے کیا، وہ دنیا کے سامنے تفہیم کا یہ معاملہ کسی اور کی طرف سے ہو نہیں سکا۔ یہ صرف میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ چونکہ شاید ایک ہی مسئلے کو جانتے تھے، لیکن اگر وہ قریب آ کے حضرت کو سنتے تو اسے اندازہ ہوتا کہ صرف ختم نبوت کے معاملے میں نہیں، ناموس رسالت کا معاملہ ہو، ناموس صحابہ کا معاملہ ہو، ناموس اہل کا معاملہ ہو، ناموس اولیاء کا معاملہ ہو، جس معاملے میں بھی آپ دیکھیں گے اہل سنت کے معاملے میں بالکل تیر کی طرح سیدھا رستہ دکھانے والی شخصیت کا نام قبلہ امیر المجاہدین۔ وہ کلام اقبال جو ہم حضرت سے سنتے تھے، بس میں اسی حوالے سے اس کے چند اشعار پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا، محبت سے ایک نعرہ لگائیے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 تاجدار ختم نبوت۔ قبلہ فرماتے تھے اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ جناب اعلیٰ تمہارا سیدہ پاک کے بارے میں کیا نظریہ ہے، تو فرمانے لگے میں اسے اقبال کا وہ کلام سناؤں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ، مریم از یک نسبت عیسیٰ، از نسبت حضرت زہرا۔ کوئی ہم سے پوچھے، ہم اسے بتانا چاہتے ہیں کہ جناب سیدہ مریم بڑی شانوں والی ہے، لیکن وہ ایک وجہ سے شانوں والی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ سیدہ زہرا پاک کس کس نسبت سے شان والی ہے، تو اقبال فرماتے ہیں میں انہیں بتانا چاہتا ہوں از سے نسبت حضرت زہرا نور چشم رحمت للعالمین، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، امام اولین و آخرین، بانو تاج دار حلدہ، بانو تاج دار حلدہ، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ اور تیسری اہم نسبت کیا ہے؟ مادر مرکز پرکاری، مادر مرکز پرکاری، مادر کاروان سالار عشق۔ اور آگے ساتھ میں یہ بھی بتاتے جا رہے ہیں اگر تمہیں پتا ہو یہ ساری چیزیں دنیا آج جرت اور شجاعت مولا حسین سے سیکھ رہی ہے، آج بھی اگر فلسطین کے اندر ایک نہتا مسلمان ٹینکوں کے آگے کھڑا ہو کے یہودی کے سامنے حق کی بات کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے یہ فیض حسین کربلا سے آتا ہے۔ آج بھی یمن میں، شام میں، کشمیر میں جناب اعلیٰ فرمان
میں کوئی مظلوم ظالم کے آگے اگر حق بول رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ صدقہ حسین آ رہا ہے. وجہ کیا ہے جناب اعلیٰ؟ پوری دنیا کو اقبال بتا رہا ہے دردنواز زندگی سوز از حسین، دردنواز زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین. یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی؟ اقبال فرماتا ہے میں بتاتا ہوں سیرت فرزند از امہات، سیرت فرزند از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات. اگر بیٹے میں دلیری دیکھو، بیٹے میں جرت دیکھو، بیٹے میں دین کی ہمدردی دیکھو، بیٹے میں ظالم سے ٹکرا جانے کی ہمت دیکھو تو سمجھ لیجئے یہ ماں کا پڑھایا سبق ہے، یہ ماں کی دی ہوئی پاکیزہ نوریاں ہیں جو بیٹے کے کردار سے سامنے نظر آ رہی ہیں. اس لیے اقبال ایک اور موقع پہ فرماتا ہے اگر بندے سے درویش پذیری، اگر بندے سے درویش پذیری، ہزار امت بمیرد تو نمیری، ہزار امت بمیرد تو نمیری، بطول باش و پنہاش و عزی اثر کہ در آغوش شبیر بگیری. ایک امیر المجاہدین نے پوری امت تک اقبال کا پیغام پہنچایا اور بتایا اور بار بار ملت کی بیٹیوں کو سیدہ زہرا پاک کا اسوہ پاک اس لیے فرماتے تھے جتنی مائیں پاکیزہ ہوں گی بیٹے اتنے پاکیزہ تربیت کے حامل ہوں گے، اتنے دین کے درد ہو گیا. آج سیدہ پاک کے یوم کے حوالے سے ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں، اتنا ذہن میں رکھ لیجئے جب جناب اعلیٰ 3 رمضان المبارک کو سیدہ پاک کا مثال ہونے لگا تو سیدہ پاک نے جناب اسماء بنت امیس کو بلایا تو ان کو جناب اعلیٰ اپنے معاملات کے بارے میں اپنے جناب اعلیٰ کفن دفن کے متعلق جو بھی وصیتیں فرمائی یہاں ایک وضاحت یہ بھی دنیا کو سامنے رکھنی چاہیے کہ وہ مد قلندر جو لیٹا ہوا ہے جس نے جناب صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل سیاسی اور روحانی ان کی عظمت سے لے کے سیدہ کی عظمت تک ہر موقع کے اوپر پہرا دیا. ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب تمہارے سامنے کوئی تحقیق کے نام پہ بکبکا کرتا ہے تو اسے بتا دینا کہ آخری وقت سیدہ کے سرانے جو نوکری دیتی ہوئی خاتون کھڑی تھی جس کو سیدہ اپنے کفن دفن کے متعلق حکم دے رہی تھی تو کوئی اور نہیں تھی، وہ صدیق اکبر کی بیوی جناب اسماء بنت امیس تھی. اب دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی عزت ہو، صحابہ کی عزت ہو، یہ سب کچھ اہل سنت سے سیکھو اگر سیکھنا ہے. باقی اتنا یاد رکھو تحقیق کے نام پہ کوئی اہل بیت اطہار کو بھونکے، کوئی صحابہ کرام کو بھونکے، بس اس کے لیے وہی جواب ہے جو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تیری مسئلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے میں نور تیرا سب گھرانہ نور کا تاجدار ختم نبوت لاتے ہیں اکثر امیر المجاہدین جگر گوشہ امیر المجاہدین استاد العلماء حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد انس حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کھڑے ہو کے استقبال کیجئے. لبیک یا رسول
اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیہ وعلی آلہ وصحبہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلك وأصحابك سيدنا حبيب الله صلاة والسلام على سيدنا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك سيدنا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار جاری عالم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادان ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ وصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلیٰ حضرت کی زبانی سیدہ پاک کی شان میں بابا جی فرماتے تھے کہ صحابہ کی ذات ہو یا اہل بیت کی ذات ہو وہ تحقیق کی جگہ نہیں ہے بلکہ مقام ادب ہے. یہ بات بابا جی کی 1000 کتابوں پر بھاری ہے کہ جب صحابہ کی بات آئے تو پھر بھی سر جھکا لینا ہے. وہ ان کے غلام تھے غلام ان کے غلام ہیں اور جب اہل بیت کی باری آئے تو پھر بھی سر جھکا لینا ہے کہ وہ حضور کا کرانا ہے بس. تو اعلیٰ حضرت کیا بیان فرماتے ہیں جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سان پہ لاکھوں سلام. کیونکہ سب کی عزت ہے ہم نے سب کو مانا حضور کی وجہ سے. کائنات میں جو حضور کا غلام بن گیا ہم نے اس کو بھی مان لیا. تو پھر بات انہی سے شروع کرنی چاہیے نا کہ انہیں جانا انہیں ماننا. تو اسد و محور اور ذات جہاں انے و عشق ہے جہاں انے و عشق ہے اور آنکھ بند کر کے جہاں عشق ہے اور بے غیر مشروط وفاداری ہے وہ حضور کی ذات ہے بس. تو انہی کی ذات سے جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم نور رسالت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. تجھے جھوٹ کے پڑھنے تقریر پڑھنی ہے صرف وہ تصور کر دیں کہ آج سیدہ پاک دا یوم ہے تو بس حضور کی نسبت دی وجہ تو جناب انہوں نے صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے بس. تقریر نہیں مقصد ہے بس توجہ ادھر رکھنی بس. توجہ ادھر رکھنی تو پھر انشاءاللہ میرا خیر ہی خیر ہو جائے گی. بس توجہ ادھر رہے گی. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. ان کی دلکش بلاغت پہ بے حد درود ان کی دلکش فصاحت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل خلق بعد الرسل اس یوں نہیں ہے صدیق اکبر کا نام ہے نام ساڑھے ڈیڑھ تو روڈ بینڈ شروع حالت مدد نہیں صدیق اکبر تو بھی لکھا سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. ہے ایسا امام کتے بولتے ہیں ہے ایسا امام کتے بولتے
انہیں صحابہ دی ہدایت ہو گئی. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. اعلیٰ حضرت نے جی میں کلام لکھے اس طرح چاہتے پھر نعرہ بھی دلاؤ نا. اعلیٰ حضرت عشق و محبت، عشق و محبت. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. یہ اعلیٰ حضرت میں نہیں پڑھنا، یہ اعلیٰ پڑھنا سے پہلے حقوق درد کتا ہونا پہنا ہے. اعلیٰ پڑھنا سے پہلے حقوق درد کتا ہونا پہنا ہے. اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. اعلیٰ نے فرمانے کہ اے احمد رضا حقوق درد کتے بھی کسی نے پیر چومے نو جب میرے تو پھر ٹھیک ہے نہیں جا اپنے دماغ کا علاج کرا. اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تو مراد کے اتنا دماغ لے کے چلے. اعلیٰ فرمانے حضور کے گلی دے بھی جڑے مدینہ پاک دی گلی میں جڑے کتے پھرتے یہ احمد رضا نے اس گلی دے کتے نے پیر چومے تو پھر تو ٹھیک ہے، یہ نہیں چومے تو پھر اپنے دماغ کا علاج کرا. یہ اعلیٰ بڑھنے واسطے پہلے حقوق درد کتا ہونا پہنا ہے. اعلیٰ حضرت پہلے حقوق درد کتا کہتے پھر ادھر آگے فرمایا نہیں تجھ سے درد سے ساتھ اور سب سے ہم مجھ کو نہیں فرمایا حقوق درد کتا ہونا تو بڑی بڑی گل ہے. میں کہ غوث پاک درد کتے دے برابر بھی نہیں ہے. تجھ سے در سے صد اور صد سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا میرا. اے گل بس نسبت. اعلیٰ حضرت نے سانوں سکھائے یہ کہ صحابہ دی ذات ہوئے، اہل بیت دی ذات ہوئے، پاکان امت دی ذات ہوئے، حضور دی ذات ہوئے تو بس لکھاں سلام پیش کرنے. بس وقت بھی تہجد ہے تو بس درود و سلام سرور نال پڑھ کے آج بارگاہ سیدہ پہ ساڑی حاضری لگ جائے بس، اور کوئی مقصد نہیں. کیونکہ بابا جی بھی سیدہ پاک کے در کتے سن. وہ شعر نہیں ہے چادر زہرا کا سایہ تجھ پہ ہے خاطر. ایک آپ نہیں ہے واقعی سچی گل ہے. ایک دن سمجھ آ جائے تو پھر آ جائے نا. وہ بابا جی فرمائیں سمجھ آ جائے تو گاڑی میں کے بعد بھی آگے دے نہ آگے دے لمبے لمبے جو ملا کے سیدہ پاک کا مقام سمجھ نہ آئے. یہ اپنی اپنی قسمت کی گل ہے. یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا. اے سیدہ پاک کو خوش کر رہے ہیں بس، یہ اپنی اپنی قسمت کی گل ہے. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسمین ہجرت لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. فارغ حق و باطل امام الہدا تیرے مسنون شدت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آقا پہ شہدہ سفر، وہ عمر جس کے آقا پہ شہدہ سفر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا نے فرمایا یا اللہ عمر دیتے اسلام کا کام ہو جائے. یہ نہیں فرمایا یا اللہ لکھاں بندے دیتے. فرمایا جڑا ایک ہی ہوئے بابا عمر جڑا ایک ہی ہوئے کافی ہونا. عباس یا اللہ عمر دیتے اسلام کا کم ہویا تو پھر جدو حضرت عمر اس ایمان لے کے آئے تو پھر اسلام کے راہ پہ آذربائیجان منزی انہیں پتہ جانا نہیں جس واسطے پتہ ہے اینی کر کے پیار کرتے ہیں تے اہل بیت کا ذکر کی اینی کر کے پیار کرتے ہیں. میرا آقا نے فرمائی نا پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. اقبال کہنا دل بری بے قاہری جادل بری است. اقبال کہنا گل ہوئے اگلے دا دھونا نکلے. اقبال کہتا ہے گل ہوئے اگلے دا دھونا نکلے. اگر انہوں پتہ نہ چلے گل کی ہوئی ان دا پتہ نہ پھٹے. اقبال کہتا ہے یہ گل کری ہے کیونکہ چنانچہ یہ وہ فنا. اقبال کہتا ہے دل بری بے قاہری جادو کری است اور دل بری با قاہری پیغمبری است. اقبال کہتا ہے گل ہوئے اگلے دا دھون نکلے. بابا جی نے دو نمبر میں کہتے ہیں کہ دو دو کتے ہو. اے اقبال کہہ رہا ہے دو دو کتے ہو تے پھر اتھو گل کی جیسے کہ من سبا نبیشن تے پھر تکلیف کنو ہوئی. اقبال کہنا ہے دل گل ہوئے پتا پھٹے دل پھٹے یہ تے جناب اللہ دی عطا ہے. یہ تے اللہ دی عطا ہے. دل بری بے قاہری جادو کری ہے چونکہ
جاتے گھنٹے بعد نہیں کی پتہ نہیں چلے حضرت کہنا کی جانے ایک بات کہتے ہیں بندے بسان کا طریقہ ہے کہ اگلے تک دل پھٹے بابا جی گل جتوں کرتے سر ممبر مسجد احمد اللہ علی نے ممبر کو تے فرانس تک لوگوں نے جناب ہائی لینڈ تک رسول کہنے سے کہ میرے سر کا جناب وہ خادم نے قیمت لگائی ہے میں کہا انشاءاللہ حضور دے غلام لبائی کا لحاظ ہے بات ہے نا گل ہونی چاہیے دلی گل نہیں نعرہ بھی نہیں رہا تو جڑے والا کرے اگلے تو دل تے پھٹے نا جڑا کوئی اتنے کے دل میں سٹور ہوئے انہوں پتہ چلے کہ شیرہ نے نعرہ بھی چلایا جڑا ایک ہی ہوگا ضروری نہیں کہ گانا دا مجمع ہوئے تو نعرہ نہ ہوئے جڑا ایک ہی ہوئے بابا جی فرماتے ہیں پنڈی ایک منڈا سی جو انہیں جناب انہیں گانا انہیں مارا تھا کلے نعرہ لایا ان کی جی میں میری گڈی چکانا تھا انہیں کلے بندے نے ایک نعرہ لایا کہ کم از کم تسی بابا جی دے بول بیٹھ کے عشق دے سمندر دے بول بیٹھ کے ڈھیلے نعرے لاندے ہو نعرہ تے پہلے بھی لاؤ نا کہ فرانس کے اندر ہو جیڑی آگ لگی اور تیز ہو جاوے تے بس رمضان اور خوشخبری مل جاوے کہ اس سود دا سر قلم ہو گیا اس من سبا نبی نہیں سینے دا دولا دل پری بات ظاہری پیغمبری جیسے یہ تے سنت ہے صحابہ دی حضرت عباس نعرہ لاندے سن تے ان مسجد ممبر بننے میں بیان کرتا کہ کی ہونے سن حضرت عباس کو نعرہ لاندے سن اس طرح نعرہ یہ لاؤ کہ مطلب پتہ چلے پھر من سبا نبیًا من سبا نبی من سبا نبیًا 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 یار کتنی خوشی والی گل ہوئے آج اس جذبے کا نعرہ لائیے سیدہ پاک کا یوم بھی ہے تو انہوں نے بارگاہ اس سارا نعرہ اخلاص نال قبول ہو جاوے کہ ساری دعا قبول ہو جاوے کہ اس سر کا جناب اس سور کا سر اتر جاوے ساری دعا قبول ہو جاوے کہ نعرہ ایسا سیدہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جاوے کہ آج رات یا صبح یہ رمضان دے اندر ہی اس سور کا سر اتر جاوے تو پھر اس جذبے نال نعرہ لاؤ اللہ ہمیں قربان ہونا دے ہو ایک منٹ گلا بامے قربان ہونا دے ہو کم کم حضور سے خوشی ملے گی نہ کوئی سارو کرے گا ان اللہ جنبی حضور اللہ و رسول اللہ اللہ فی الدنیا اس واسطے نعرہ استزمن اللہ من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا استاق رسول کی ایک ہی سزا استاق رسول کی ایک ہی سزا استاق رسول کی ایک ہی سزا کہنا جائے کہ زاہدہ بہزار اربعی رسم مست شراب عشق بے تحلیل رسم اقبال کہتا جب لکھا سالہ بعد صوفی زاہد عابد غوث اٹھے رگڑ کے پہنچنا ہزارہ سال بعد اتے حضور دا عاشق ایک چھلانگ نہ جا سکتا اس جذبے نہ نعرہ لاؤ من سبا نبی من سبا نبی من سبا نبی سبا نبی سبا نبی استاق رسول کی ایک ہی صدا سانو تے بھائی ایک گل آتی کسی کی جانا کوئی یار دی گل سنام اللہ سانو تے ایک گل آتی سیدہ پاک یوم ہوئے یوم بدر ہوئے تے مولا کائنات ہوئے 27 شب ہوئے بڑی عید ہوئے نکی عید ہوئے 10 محرم ہوئے 12 ربیع الاول ہوئے سانو تے ایک ہی گل آتی باوے 27 رجب ہوئے تے 15 شعبان ہوئے سانو دیکھ کی گل آتی کوئی یار دی گل سنام اللہ نمے پہنچے بام اللہ علمہ بھی پسان اللہ مرتضی شیر حق اشجاع الاشجاعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام اعلیٰ حضرت سارے جناب تحقیق مروڑ مڑا سڑ دنیا فرمایا ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج ماہی رفض و اچھی آواز ہے بڑا سارے ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ میر نے جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ میر نے جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ میر نے اس ردائے مزاحت پہ
خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. کچھ یہ بات ہے سارے لوگ سلام پیش کرنا نا آپ سیدھا پاک ماتا جنت. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. ان کی بےلوثتی میں لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ. 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 جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. پارہائے صحف منچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. آج تجھے حضور دی بارگاہ دے اندر سیدہ دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کر رہے ہو. مالک بڑے کریم ہیں. حضرت بھائی بنت محبت بالکل چھوٹی سن بچی سن. آپ کے پپو نے نا آپ نے بھیجے کہ جاؤ حضور دی بارگاہ دے اندر جا کے نا اتنا پیش کرو. ایسا اندازہ لانا ہے جب کسی لوگ حضور دے دین کا کام کر رہے ہو نا تو مالک بڑے بے نیاز ہیں. بڑے بے نیاز ہیں. اتنے کریم ہیں نا. وہ بچی لے کے روائی بنت محبت حضور دی بارگاہ دے اندر طرح لے کے آئے. طرح جو حضور دی بارگاہ میں پیش کیتے نا اصل اخلاص دیکھا جانا محبت دیکھی جاتی ہے. تو حضور دی بارگاہ میں پیش کیتے نا تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جان لگے تو میرے آقا نے بلا لیا. فرمایا چلو. میرے آقا نے جناب ایک مٹھ جناب سونے دی بھری فرمایا پڑھو. طرح لے کے حضور دی بارگاہ کے اندر تو جواب اس سونا مل رہا. تو پھر جان لگا پھر حضور نے بلایا. فرمایا ادھر آؤ ایک اور لوگ بن کے نہیں. فرمایا لے جاؤ. تو پھر تو آیا نظر تے میں کیوں نہ کہوں کہ تو آیا نظر تے آج تو حضور دے دین واسطے محنت کرو گے تو بچیاں حضور واسطے صرف طرح لے کے آئیاں تے جواباً مالکہ نے جناب سونے تے جواہرات دیتے کہ آج 14 سال تو بعد حضور دا غلام حضور دے دین واسطے محنت کرے گا تے مالک کی نوازن گے. پہلے گل ہے کہ لے کے آنا. پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا حضور دی بارگاہ دے اندر سب کچھ لے کے جی میں صحابہ نے نعرہ لایا سی کہ فَإِنَّا أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاؤ کہ یا رسول اللہ میں بھی میرا ماں پیو بھی میری ساری عزتاں تہاڈی خدمت قربان ہے. پہلے حضور دی بارگاہ میں آگے اپنے آپ کو پیش کرنا پہلے اور طرح لے کے تو حضور دی بارگاہ میں لے کے کی جا رہی ہیں. پھر ایمیں نہیں بابا جی فرمائے سن کہ دعایا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رباں وچ نبی محمد. یہ سرکار کا در ہے در شاہاں کو نہیں. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ پاس نہ کر ہوش لیا اور بھی کچھ مانگ. چولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ہوں سے وہ تو کہتے رہے مانگ میرا اور بھی کچھ مانگ. بس حضور نال وفا کرنی تے جڑا ذات حضور دے نال تعلق جو ہوے جنہاں دی ذات دا بھی صحابہ دی ذات ہوے اہل بیت دی ذات دا پاکان امت دی ذات دا انہاں نوں بھی لکھا سلام پیش کریں. انہاں نال بھی محبت کرنی. اللہ تعالیٰ مینوں تانوں حضور دی محبت عطا فرمائے تے سیدہ پاک دی بارگاہ میں ساڈا یہ عقید نذرانہ قبول فرمائے اور انہاں دی برکت نال اللہ تعالیٰ سانو تحریک لبے یا رسول اللہ نو کامیابی و کامیابی عطا فرمائے. اور جو بھی لوگ کوئی دین راہ دے اندر رکاوٹ ہیں تحریک دی راہ دے اندر رکاوٹ اللہ تعالیٰ انہوں نے اس تو نابود فرمائے. انہوں سیٹ دے کرے تاکہ حضور دا دین تخت تے آ سکے. ہم ایک نعرہ لاؤ آیا آیا دین آیا 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 دین آیا آیا دین آیا آیا دین آیا. دیکھو کون آیا نعرہ لے کے نہ اللہ دے بندے بچیاں حضور دی بارگاہ اخلاص لے کے جانا. طرح کے سامنے سونے کی کوئی حیثیت نہیں لیکن وہ محبت تو اخلاص ہے کہ حضور نے پھر جواباً سونے کے جواہرات دیتے کہ آج اسی حضور دین کا کم از کم نعرہ دے ملاؤ چاہ جا رہا کہ واقعی حضور دین آنا. اقبال کا نہ سننا ہے اصل حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقین. اقبال کا بے یقین بندے جڑا نا وہ اہم ہی ہے فائدہ ہی کوئی نہیں. جنہوں یقین ہے نا واقعی کہ ہم دو حضور دین تخت تے آگے رہنا ہے تو نعرہ میں یہ چیز ہے کہ آیا آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو
سجا کے اسی دسیا کہ جنہوں کوئی ڈیڈ دی پیڑ ہوئے کہ حالت ہے سانو شیر دس کے جنہوں کوئی پیڑ ہوئے کوئی فنا ہوئے تے پیڑا ہو ساڑھے کوئی علاج تے کوئی نہیں، لیکن اس شیر میں جواب ہے کہ خاک ہو جائے عطف جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر متاثر. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. معزز سامعین محترم، میں حکم حافظ محمد انس حسین صاحب منبر پر کھڑا ہو گیا ہوں، ورنہ جمعے میں تو خطاب کر چکا ہوں، خطاب آج کا بہترین ہو بھی چکا ہے. علامہ اقبال کی وہ جو علامہ اقبال نے قصیدہ پیش کیا حضرت سیدہ کی بارگاہ میں، اس کے باقی چند اشعار پڑھ کر حصول برکت کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اقبال نے کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اور آگے اقبال نے کہا کہ آیت شمع شمستان حرم، آیت شمع شمستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، اور مادریاں مرکز پرکار عشق، اور مادریاں کاروان سالار عشق. اور پھر آگے کہتا ہے مزرع تسلیم را حاصل بطور. کیا بات ہے. اس نے کہا کہ جتنی بھی تسلیم اور رضا کی کھیتی ہے نا، اس کے اندر سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ سیدہ کی ذات ہے. مزرع تسلیم را، قیامت تک کے لیے جس نے بھی تسلیم اور رضا کا پیکر بننا ہے، مزرع تسلیم را حاصل بطول، اور مادرہ را اسوہ کامل بطول. اور پھر کہتا ہے سیرت فرزندہاز امہات، جوہر صدق و صفات امہات. وہی بات جب یہودی آئے چادر، وہ یہودی کے پاس حضرت سیدہ کی چادر پہنچی تو وہ دیکھ کر کلمہ پڑھنے لگا، اس لیے کہ ان کے دروازے، جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدا کے واسطے. جی بات سے کوئی خالی تو گیا نہیں نا، یہ تو حضرت سیدہ نا، اسی لیے تو اقبال نے کہا سیرت فرزندہاز امہات. حضرت سیدہ نے وہ جن نہ دیکھا ماہوں میں، وہ چادر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے بازار میں بھیج دی، اس کی حاجت کے لیے کہ وہ کہیں بھوکا نہ رہ جائے. اپنی چادر حضور کے امتی کے لیے بازار میں بھیج دی. تو یار جن کے پاس سارے عیاشیوں کے سامان ہیں، اگر قیامت والے دن سیدہ نے پوچھ لیا کہ وہ چادر جس کو چاند اور سورج نے نہیں دیکھا، میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے بازار میں بھیج دی تھی، تمہیں اللہ نے سارے اختیار دیے تھے، پھر کیوں بھوکے رہ گئے؟ اگر سیدہ نے کسی ایک کو کھڑا کر کے پوچھ لیا، یہ تو بڑی لاٹھی باتیں ہیں. پھر اس لیے اپنے نبی کی امت، اور ادھر کیا ہے دیکھیں نا، امتی امتی لب پہ جاری رہا ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں ایسے نہیں بات ہے، حضور کو اپنی امت بڑی پیاری ہے. دیکھیں پھر حضور کے گھر والوں کو بھی کتنی پیاری ہے. دروازے پہ آیا، سیدہ نے فرمایا 2 دن سے فاقے ہے کچھ نہیں، یہ چادر لے جاؤ. اور پھر اسی طرح کا وہ واقعہ جب حضرت سیدہ حضور کی بارگاہ میں پہنچی، ان کو پتہ لگا کہ حضور کے پاس لونڈیاں بھی آئی ہیں، کنیزیں بھی آئی ہیں، سارا مال غنیمت بھی آیا. کیا یا رسول اللہ مجھے ایک خادمہ دے دے، ایک لونڈی دے دے، ایک کنیز دے دے. یہ چکی چلا چلا کر میرے ہاتھ چھلنی ہو گئے ہیں، پانی کے ڈول کھینچ کھینچ کے میرے ہاتھوں میں
جناب چیرے پڑ گئے ہیں، پھٹ پڑ گئے ہیں. فرمایا فاطمہ تجھ سے بھی زیادہ حقدار لوگ ابھی مدینے میں رہتے ہیں. یہ ہے مقام. ادھر حضور نے اور ادھر حضرت سیدہ نے. پھر تو ایک بات نکالا سیرت فرزندہات امہات اور جوہر صدق و صفات امہات. حضرت امام حسن کے ساتھ جب حضرت امیر معاویہ کی صلح ہوئی نا، جب صلح ہوئی یہ جوہر صدق و صفات امہات جب صلح ہوئی تو سال کے بعد حضرت امیر معاویہ سارا خراج اکٹھا کر کے جناب ساری خلافت کا خراج اکٹھا کر کے لے گئے نا. جب حضرت امام حسن کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے بیٹھے تو سارا جب سونے چاندی مال پیسے جب حضرت امام حسن کی نظر کیے نا تو دل میں خیال آیا. انہوں نے کہا میں ہندا کا بیٹا ہوں تو حسن کو اتنا مال دے رہا ہوں نا، ہندا کا بیٹا ہوں تو حسن کو اتنا مال دے رہا ہوں. دل میں یہ خیال کیا میں بڑے اونچے نسب سے ہوں، بڑے خاندان سے ہوں، بڑے لوگوں میں سے ہوں، تو اتنی بڑی ماں کا بیٹا ہوں تو اس لیے میں حسن کو مال دے رہا ہوں. جب حضرت امیر معاویہ گفتگو کر چکے حضرت امام حسن کو باہر دروازے پر روانہ کرنے کے لیے جب باہر ساتھ تشریف لائے نا تو حضرت امام حسن کے پاپوش بردار یعنی غلام نے اپنی بغل میں سے جب آپ کے جوتے نکالے نا اس طرح پڑے تھے اس نے سیدھے کیے نا تو حضرت امام حسین نے وہ لاکھوں روپے نکال کر نا اس غلام کو دے دیے اور حضرت امیر معاویہ کی طرف دیکھ کر کہا یا امی انا ابن فاطمہ. آیا چچا جان لکھا حسن نو دیکھ کے سوچ دیو میں ہندا دا پتر ہاں، میں اس دا پتر ہاں جڑے ساڈیاں چٹیاں سٹیاں کرے لکھاں اس نو دے دے. کریم ہے وہ سرور، یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے. بتایا ہی نہیں، دنیا کو نہیں بتایا، ورنہ یار اگر بتایا کیا ہوتا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی حضرت سیدہ ملنے آئی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا. ہاں بیٹیوں کے حقوق اور جناب جڑے ساری جائیداداں کھا کے سارے ہاتھ مار کے پھر آ کے جناب اور جناب عورت دی آزادی دی گل کرن ادھر آؤ حضور دے در تے جدوں بھی حضرت سیدہ ملانا جنہاں واسطے ملائک بھی کھڑے سارے انبیاء اور رسل بھی ہاتھ بن کے کھڑے اور ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک در نفس گم کرتا می آیت جنید و بای فیدی جا. ایسی جدو ایک آیت اتر جائے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اس آیت کے بعد حضور نے اس طرح گل کرتے سن جس طرح سرگوشیاں دیکھے جاتی ہیں اور حضرت جناب عمر کا اتنی دھیمی اپنی آواز کر رہی سی کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھنا پڑا سی کہ عمر تو کی کہنا کیڑی گل ہے. لیکن ادھر دیکھو جناب سیدہ جدوں بھی تشریف لے آئی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس بات کی تو آیا نظر تے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں میں دے محمد. بس اتنی بات ہے کہ ساری گلاں اپنی جگہ ساری چیزاں اپنی جگہ ایک حسین نہیں سمجھ آندا ایک حسین نہیں سمجھ آندا قیامت تک. ہاں جی حضرت جناب آدم تو لے کے حضور دے آخری امت تک امتی تک سیدہ دے بیٹے حسین جیسا آنا کسے نے نہیں آنا ایک حسین سمجھ نہیں آتا. اور علامہ اقبال نے بڑی گل کی نا بڑی ڈاڑی کی تھی. اقبال کہتا امام حسین جڑی شجاعت اور حریت لے کے کربلا گئے نا حضرت سیدہ نے جڑی انہوں نے گود لوری دی تھی نا اس کی وجہ نال گئے اور کہندا قیامت تک جس کو حریت ملے گی وہ امام حسین کی اس لوری دی وجہ نال ملے گی. ورنہ تو کوئی گل کر ہی نہیں سکتا نا ورنہ تو حد گل کر ہی نہیں سکے گا کسی کو پیمانہ ہی کوئی نہیں ہوئے گا. او جی بڑے ظالم مار دیں او جی گولی مار دیں او جی اینج کر دیں او جی اینج کر دیں پھر حسین یاد آئے گا پھر بندہ پھر سارا کچھ چھاڑ مار کے گل کر دے گا. ایک جناب حضرت سیدنا امام حسین جڑے حضرت سیدہ کی گود وچ پلے اور امام حسین اقتدار واسطے تو گئے نہیں نہ شہرت واسطے گئے نہ جا واسطے گئے. جس ٹائم امام حسین کربلا گئے اس وقت آپ کی داڑھی سفید ہو چکی سی. جاؤ مرتبہ تو جوانی دی گلاں ہوندیاں نا اے لوگ جڑے بکواس کرتے ہیں ساری گلاں کرتے ہیں اور چلے جاؤ مرتبہ تو جوانی دی گلاں ہوندیاں اور سرکشی تے ساری جوانی دی گلاں ہوندیاں. امام حسین تو اس وقت گئے کربلا جب آپ کی داڑھی تقریباً مکمل سفید ہو چکی سی
امام حسین حق کی شمع روشن کرنے واسطے گئے. شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا, بس میں حق روشن رہی, حق کا جویا چلتا رہا. ہاں جی, اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے دی کیا بات ہے, کیا بات ہے. دیکھو نا جی, کائنات رب نے اپنے حبیب نو جڑی بھی شے دتی او بے مثال, جڑی شے دتی, جڑی بھی شے حضور دے در تک پہنچی او بے مثال ہوتی. اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت ہون یا صحابہ ہون, اے بے مثال نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی, انہاں جان نثاراں ورگا ہے جی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر غلام دی کیا بات ہے, ہر غلام دی کیا بات ہے, ہر نسبت دی کیا بات ہے. جس نو ہے نسبت دا پتہ, جس نسبت تو بھی کوئی آ گیا بس سر جھکا لینا ساڈا کام ہے, اور ادب کرنا ساڈا کام ہے, اور جناب اس کو مان لینا ساڈا کام ہے. جڑا حضور تو ہٹ کے آوے وہ یا کہ میں جناب اینڈ کر کے آنے آتا, پھر تو اسی کسر نہیں مندے. پھر تو امام ربانی نے کیا, میں تو رب نو بھی رب کام گیا جو رب محمد ہے. اچھا, اقبال لگے سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفات امہات. اقبال ساری چیزیں بیان کرتا ہے, کہنا رشتہ آئین حق زنجیر پاس. اقبال کہنا شریعت اسلام دا جڑا قانون ہے نا وہ میرے پیرا دی زنجیر ہے, اور میری زنجیر ہے, اس نے میں نے روک کے رکھا ہے. پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ رشتہ آئین حق زنجیر پاس, پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردید میں. اقبال کہتا حضرت زہرا پاک کی تربت نہیں ورنہ گردے تربتش گردید میں. کہنا اگر حضرت سیدہ پاک دی, کیونکہ اقبال کا جانے نہیں چاہتا نا, اس مقام سے جانے نہیں چاہتا نا اقبال دی یہ تمنا. کہنا اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا حاضری کر رہے ہیں, بچا کے بتوں سے دامن اپنا غبار راہ حجاز ہو جا. اقبال نے اپنے آپ کو مدینے تک نہیں پہنچایا, اس راہ تک پہنچایا جڑی حجاز بن جاتی, جڑی طیبہ بن جاتی. بچا کے بتوں سے دامن اپنا غبار راہ حجاز ہو جا. اور پھر کہنا ہوا ہو ایسی ہندوستان سے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے. اے نہیں آکیا ہے اڑا کے مجھ کو در حجاز کرے, راہ نہیں رکھیا پیچھے, آگے اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھا. اس بات سے حضرت سیدہ سے درد قبر انور کے نہیں جا رہا, پیچھے ہی کہتا ورنہ ورنہ گردے تربتش ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہا پر خاکیوں پاشید میں. یہ نہیں کہنا کہ میں کر دینا, کہنا جے میں وہ گرد دیکھ لوں کہ میرے کو سجدہ سرزد ہو جانا. یہ نہیں کہنا میں کر دینا, کہنا اگر میں وہ گرد دیکھ لئی تو میرے کو سجدہ سرزد ہو جانا, قابو نہیں رہنا میرے کو. اگر سجدہ کرنا ہونا تو پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا پیش نظر و نو بہار, بس اس مقام تک میری حیثیت کہنا ہوتی پیش نظر و نو بہار, اور دل ہے سجدے کو بے قرار, روکیے سر کو روکیے, یہی امتحان ہے. اپنے اپنے اس کی بات ایک بات کہنا ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ پر خاکے ہوں پاشید میں. پاشید کا مطلب ہے سارے جانتے ہیں, اور کہنا میرے کو جناب نکل جانا, نکل جانا میرے کو پھسک جانا, میرے کو حضرت سیدہ پاک دی تربت دی جڑی گرد ہے نا اس کے اوپر جناب اس کو سجدہ ہو جانا, لیکن نہیں کرنا اس واسطے کہ میرے پاؤں میں حضور کی شریعت کی زنجیر موجود ہے. میرے جناب اتے حضور سے عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک فرمان دا پاس ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا. ہے جی, ساری کوئی بات نہیں. پھر مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز. اور حضرت جناب عبداللہ بن عمر نے جب حضرت فاروق اعظم نے کیا سی نا کہ جناب میری بھی تنخواہ 500 تے حسن کی بھی تنخواہ 500 تے حسین کی بھی تنخواہ 500. اسی اس وقت تلواراں چک کے جناب لڑ دے ہوتے سن جدو حضرت امام حسنین کریمین جناب مدینے کی گلیاں میں کھیڑتے ہوتے سن. تے حضرت جناب عمر نے جڑا فرمایا نا وہ پورے رشتے گنوائے, فرمایا کہ حسن کے برابر تنخواہ لینی ہے نا, ہے جی, فرمایا جا پھر حسن جیسا حسن دے ورگی ماں لے کے آ, پھر جا حسن دے والد ورگا والد لے کے آ, حسن دے پھوپھی ورگی پھوپھی لے کے آ, حسن دے چچا ورگے چچا لے کے آ, اور حسن دے نانا ورگے نانا لے کے آ, اور
حسن دی نانی جانور کے حسنین دی نانی جانور کی نانی جان لے گیا پھر خود ہی کیا فرمایا جا پوری دنیا پھر تو نہیں لیا سکتا بس گل ختم ہو گئی یار ختم ہو گئی ہے جناب بڑا انسانی کرنا یہ وہ نا 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 کیویں ہو سکتا یار صدیاں بعد اسی کلمہ پڑھ کے اس درد دی جناب نوکری تو بھی تھلے جائیے تے جنا سامنے ویکھیا ہوئے اور حضور نو چمدے ویکھیا ہوئے امام حسن حسین نو امام حسن نو اور جناب سیدہ دا ادب کردے کھڑے ہو کے دیکھدا ہوئے وہ کس طرح ہو سکتا کہ انہاں دا ادب نہ کرن ایک سبات تو بعد جو بکا میں کا جھلیا تو کہنا بال لین گئے سن میں کہ انہاں تا اپنی رضا دے دتی ایک منگن والے واسطے تے بال کنے واسطے لین گئے ختم ہو گئی جناب بات بکانے سارے یہ تھا میں ہوتا پھر گل یہ اسی نہیں نہ کرتے بس اتنی بات ہے کہ جناب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جس شہر کی نسبت ہے وہ کائنات لاسانی اور ساڈا کام یہ ہے کہ باادب رہنا اور اتنا باادب رہنا کہ کوئی ویکھن والا کہے کہ ادب کرن دا حق ہے یہی ادب کرن دا حق ہے یہ ادب کرن دا حق نہیں عمر جیسا جلالی بندہ ہے حضرت جناب فاروق اعظم حق و باطل کے درمیان فرق ہے جی اور ترجمان نبی ہم زبان نبی جی حضور دی گل دی ترجمانی نہیں تے ہم زبان نبی جو حضور فرمان عمر بھی ہوئی کبھی یہی مطلب ہے ترجمان نبی لیکن ممبر دے کول آ کے اگر امام حسین فرمان تے تھلے اترو جی یہ ساڈے نانے دا ممبر ہے کیا کرنے ساڈے سراں دے کم دی جناب تہاڈی وجہ نال ممبر کیڑی بات ہے یہ تے پھر جناب بات جو اے گھڑن واسطے یہ سارا جناب ساشا ہویا اسلام نو سارا کچھ کرنا اور میں بابا جی نے پوچھا میں کہ جی دسو کہ اے واقعہ کربلا ہویا کیوں فرمایا اے اس وقت کی یہودی سازش تھی کہ سارے خاندان رسول کو پرن لے کے جا کے کٹاؤ ورنہ فرمایا انہاں دے ہوندے تے پھر اسلام کی تبدیلی نہیں سی ہو سکتی ورنہ انہاں دے ہوندے تے کوئی بہک نہیں سی کر سکتا پھر اے اس وقت دے جناب سارا کچھ لیا کے پرے لے کے جا کے اے جو بھی جس طرح آج سازشاں اس زمانے کی سازشاں لیکن انہاں دی محبت ساڈے دلاں وچ انشاءاللہ تا صبح قیامت قائم ہوتا رہے گی اور انہاں دا اسوہ حسنہ اقبال کہتا مزرعہ تصویر را حاصل بطول مادران را اسوہ کامل کہتا ساڑھیاں ماما واسطے ساڑھیاں بہنہ واسطے ساڑھیاں دیاں واسطے جنہ دا اسوہ کامل ہے اور سیدہ زہرہ دی ذات ہے بس اور سیدہ زہرہ دی ذات ہے اور اگر چاندیاں ماما کہ انہاں دیاں گودہ وچ بھی کوئی حسین دا خادم آوے تو پھر انہاں حضرت سیدہ زہرہ دی جناب سیرت کو اپنانا پڑا اور ایویں تھی جناب لوگ کہو حضرت کیا نہ سیرت فرزند ہاتھ امہات وہی چلی وہی تھلے گل پھر دادی جان کو دیکھ کے کیا جا سکتا سی پتر خادم حسین ہی ہونا چاہیے جتنی تگڑی گل جتنی ستھری گل جتنی ڈاڈی گل وہ کر کرنے سے نا اس کی گل دا ترجمہ حضرت علامہ خادم حسین نے کیا کہ حق اور سچ اور دین دی گل اور استقامت دی گل انہاں دی گل دا ترجمہ نہ جڑی ساری زندگی دی گل جڑی وچ انہاں رکھی ہوئی سی اس گل دا ترجمہ حضرت امیر المجاہدین ہے اللہ تعالی سانو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نال اہل بیت نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور حضور نال جس چیز نو بھی نسبت ہے اس نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی امت مسلمہ دیاں بیٹیاں نو ماواں نو حضرت سیدہ دا اسوہ حسنہ اپنان کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی سازشوں تو محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی اکھاں میں حیا پیدا فرمائے حیا نصیب فرمائے واخر دعوانا